بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 415 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 37 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدة ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیت میں کفار عرب کی اس بے قاعدگی کا ذکر ہوا جو وہ برس کے مہینوں کی تعداد میں کرتے تھے، یعنی کبھی 12 کی بجائے 13 کر دیتے تھے۔ اب ان کی اس بے قاعدگی کا ذکر ہوا جو وہ مہینوں کے تعین میں کرتے تھے، یعنی مہینوں میں تبدیلی کرنا، رجب کو محرم یا محرم کو ربیع الاول یا رجب کو ذی الحجہ بنا دینا۔ دوسرا تعلق اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا، کفار تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، تم بھی ان سے ہر وقت لڑو۔ اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ کفار عرب سال میں 4 مہینے کو محرم جان کر جنگ بند کرتے ہیں، مگر ان مہینوں میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ کبھی محرم کو سفر بنا کر لوگوں سے لڑ بڑ لیتے ہیں، ڈکیتیاں چوریاں کر لیتے ہیں، اور کبھی سفر کو محرم بنا کر اس کا احترام کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ تم سے ہر وقت لڑ سکتے ہیں۔ گویا پچھلی آیت میں دعویٰ تھا، اس آیت میں ثبوت دے رہے ہیں۔ تیسرا تعلق اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کریمہ میں ارشاد ہوا 4 مہینے محترم ہیں، رجب، شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ اب اس کے متعلق کفار کے رویہ کا ذکر ہے کہ وہ محترم مہینوں کا احترام نہیں کرتے، بہانہ بنا کر ان کی حرمت کو توڑ دیتے ہیں، تم ایسی حرکات نہ کرنا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے عبادات، حج وغیرہ چاند کے مہینوں میں باقاعدگی سے ہوتی چلی آ رہی تھیں۔ ان 4 مہینوں میں لوٹ غارت اور غارت حرام تھی۔ ایک مہینہ یعنی رجب الگ تھا اور 3 ماہ مسلسل شوال، ذیقعد اور ذی الحج تھے۔ جب عرب میں لوٹ مار اور غارت گری عام ہو گئی تو ان کو مسلسل 3 ماہ تک ان حرکتوں سے باز رہنا بہت شاق ہوا، کیونکہ مسلسل 90 دن تک وہ صبر نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ تفسیر خازن میں فرمایا گیا ہے کہ کفار عرب کا طریقہ یہ تھا کہ ہر مہینہ 2 سال حج کرتے تھے، مثلا 2 سال محرم، 2 سال سفر، 2 سال ربیع الاول میں۔ جب 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کو حضور انور نے حج اور سورہ براءت کے اعلان کرنے بھیجا تو ذی قعدہ میں دوسرے سال حج تھا۔ اگلے سال یعنی 10 ہجری ذی الحجہ میں حج ہوا، یعنی بالکل درست ہوا۔ یہاں پر ایک لطیفہ ذکر کر رہے ہیں۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے موسم میں 11 تاریخ کو مقام مینا پر حاملہ ہوئی اور ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس حساب سے صرف 3 ماہ حمل کے بننے ہیں نہ کہ 9 ماہ۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس سال کفار عرب نے ماہ رجب کو ذی الحج بنا کر حج کیا تھا۔ واقعہ میں رجب تھا، ان کی بناوٹ کا ذی الحجہ تھا۔ حساب بالکل درست ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اور نسیء یعنی مہینہ کی حرمت کو دوسرے مہینہ کی طرف مؤخر یا منتقل کر دینا، جیسا کہ جاہلیت ماہ محرم کی حرمت کو دوسرے مہینہ یعنی ماہ سفر کی طرف منتقل کر دیتے تھے، جبکہ ماہ محرم کا چاند ان کی جنگ کی حالت میں نظر آ جاتا تھا۔ یہ حرکت کفر میں ایک اضافہ ہے۔ اس ماہ کے بارے میں اللہ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے، جس کے ذریعے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یدلو کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یا کے ضمہ اور فتح کے ساتھ ہے۔ اس نسیء یعنی مؤخر کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام، تاکہ ایک مہینہ کو حلال کر کے اور دوسرے کو اس کے بدلے میں حرام کر کے اللہ کے حرام کیے ہوئے یعنی اللہ کے محرم کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر دیں۔ چنانچہ 4 مہینوں میں زیادتی نہ کرتے تھے اور نہ کمی کرتے تھے، البتہ ان کی تعیین کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا مہینہ حلال کر لیتے تھے۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان اعمال کو حسن ہی سمجھتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ منکرین کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی۔ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ سال کے مہینوں کو پیچھے ہٹانا، ان میں تبدیلی کرنا کہ ایک سال کا ایک مہینہ حج کر لیا، دوسرے سال دوسرے مہینے کو ذی الحجہ کہہ کر اس میں حج کر لیا، ایک سال ماہ محرم کو دوسرا مہینہ بنا کر اس میں جنگ چوری ڈکیٹی وغیرہ کر لی، پھر کسی اور مہینہ کو محترم مہینہ بنا کر ان حرکتوں سے باز رہے۔ یہ کفار کے کفر میں اور اضافہ ہے، جیسے بت پرستی، مردار، شراب، جوئے وغیرہ۔ ان سب کو حلال جان کر کافر اس حرکت سے اپنے کفر میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس حرکت سے یہ کفار گمراہی میں اضافہ کرتے ہیں کہ ایک ہی مہینہ کو ایک سال حلال بنا لیتے ہیں اور اس میں جنگ و جدال، قتل و غارت گری اور خون ریزی کرتے ہیں، اور دوسرے سال اسی مہینہ کو محرم بنا کر ان حرکتوں سے باز رہتے ہیں۔ صرف یہ خیال کرتے ہیں کہ 4 محترم مہینوں کی سال میں گنتی پوری کر دیں، ان کی تعیین کو جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہے ختم کر دیں، اللہ کے حرام کو حلال کر لیں۔ پھر ابلیس نے ان کی نگاہ میں یہ حرکتیں ان کے لیے بھلی کر دی ہیں اور وہ اپنی ان حرکتوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور خیال کرنے لگے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ان کاموں سے راضی ہے۔ ایسے کافروں کو اللہ رب العزت کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں النسی کے حوالے سے۔ یہ نسا ان کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مؤخر کر دینا۔ کہا جاتا ہے نساءہو، نساء ونسین ونساءن، اس کو مؤخر کیا، جیسا کہ کہا جاتا ہے مسہو، چھونا، مس کرنا۔ بعض حضرات نے نسیٌ بمعنی منسوء بروزن مفعول بھی لیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پہ
پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کفر تو ایک بسیط چیز ہے جس کے اجزاء نہیں، پھر اس میں کمی اور زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں زیادتی مقدار کی مراد نہیں ہے بلکہ کیفیت کی زیادتی مراد ہے، یعنی آدھا پونا کافر کوئی نہیں، سب پورے ہی کافر ہیں، مگر بعض سخت تر کافر ہیں، بعض ہلکے کافر ہیں۔ ایمان کا حال ہے کہ بعض ضعیف الایمان مومن ہوتے ہیں اور بعض قوی الایمان مومن ہوتے ہیں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، مگر دیکھا جاتا ہے کہ 1000 کافر مومن ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یا تو کفار سے یہاں پر مراد وہ کافر ہیں جن کا کفر پر مرنا علم الہی میں آ چکا ہے، ایسے کافروں کو کبھی ہدایت ملتی ہی نہیں، یا پھر کفار جب تک کافر رہیں انہیں نیک اعمال کی ہدایت نہیں ملتی۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں ارشاد ہوا مہینوں کی تبدیلی سے کافر گمراہ ہو گئے، کافر تو پہلے ہی گمراہ ہیں، پھر انہیں گمراہ کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ پہلے ہدایت پر ہوتے تو گمراہ ہونا درست ہوتا۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس سے ان کی گمراہی میں اور زیادتی ہو جاتی ہے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے کی ہدایت دے، حالانکہ بفضلی ہی تعالی ہم ہدایت پر ہیں، مسلمان ہیں۔ یا پھر اس فرمانے ذیشان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قسم کی گمراہی اور انہیں اب ملتی ہے، اس سے پہلے اور بہت قسم کی گمراہیوں میں تھے۔ ایک کافر میں بہت گمراہیاں ہوتی ہیں، عقائد کی گمراہیاں بھی بہت ہیں، اعمال کی گمراہیاں بھی بہت ہیں۔